آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے نافرمان لوگوں کے واقعات سنانے والے ہیں جو مرنے کے بعد فوراً عذاب میں گرفتار ہو گئے اور انہیں دیکھ کر لوگوں کی چیخ نکل گئی۔ آپ اس ویڈیو کو بالکل بھی لائک کرنا نہ بھولیں اور ابھی لائک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پہلا جو واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ کچھ سال پہلے کراچی کے ایک اخبار میں بتایا گیا تھا۔ ایک نیوز رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر میں ایک عورت رہتی تھی جو لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں تھا، چنانچہ وہ غربت کے عالم میں یہ کام کر رہی تھی۔ لیکن آس پاس کے رہنے والے لوگوں نے اس کے گھر میں ایک عجیب بات دیکھی کہ اس کپڑا سینے والی کے گھر میں مردوں کا بے حد آنا جانا تھا۔ جب آس پاس کے لوگ اعتراض کرتے تو وہ اپنی صفائی پیش کرتی اور کہتی یہ سب لوگ مجھ سے کام کروانے آتے ہیں۔ بہرحال اس کے گھر میں مردوں کا اتنا آنا جانا کیوں لگا رہتا تھا یہ تو کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ لیکن جب اس عورت کا انتقال ہوا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے وہاں پر آئے تو اس کا جنازہ اس قدر بھاری ہو گیا کہ لوگ اسے اٹھا نہ پائے۔ وہاں موجود لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ چنانچہ اس کپڑا سینے والی عورت کو وہیں دفن کر دیا گیا جہاں اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اس بات میں کیا راز پوشیدہ تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو سب کے سامنے کیا جائے، لوگوں کی نظر کے سامنے ہو، اور دوسرا وہ جو تنہائی کے عالم میں کیا جائے، اگرچہ اس کا کوئی گواہ تو نہیں ہوتا لیکن اللہ سب جانتا ہے۔ اسی لیے تنہائی میں بھی اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچانا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کراچی کے غوثیہ قبرستان میں پیش آیا جہاں ایک گنہگار عورت کی قبر موجود ہے جو اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں سے بد کلامی کیا کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو گھر والوں نے اس کی قبر تیار کرنے کے لیے ہدایت کی تو قبر کھودنے کے دوران بار بار رکاوٹیں آتی رہیں۔ جب زمین گہری کھودی جاتی تو نیچے سے کوئی چٹان یا پتھر نکل آتے۔ بہت مشکل سے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد قبر تیار کی جا سکی اور جب میت کو دفنانے کے لیے وہاں پر لایا گیا تو قبر کی دیواریں تنگ محسوس ہونے لگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے قبر بھی اس میت کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگ اور اس کے گھر والے گھبرا گئے اور انہوں نے فوراً علاقے کے امام مسجد کو بلایا جنہوں نے وہاں آ کر اس میت کے لیے دعائیں مغفرت کروائی اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر تلاوت کی، جس کے بعد میت کو دفنانا ممکن ہو سکا۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آج بھی بعض مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس قبر سے باقاعدہ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تیسرا جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ قبرستان میں کام کرنے والے ایک گورکن نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبر کھودنے کے دوران ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرنے والا نیک تھا یا بد۔ چند سال پہلے ایک عورت کی قبر کھودنے کے دوران زمین سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے۔ قبرستان گورکن نے بتایا کہ وہ 17 سال سے اس قبرستان میں کام کر رہا ہے اور اس نے کسی دوسرے قبرستان میں کچھ سال پہلے ایک عورت کی قبر تیار کی تھی۔ قبر کھودنے کے دوران زمین سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے۔ وہ عورت اپنے حافظ قرآن شوہر سے بدزبانی اور جھگڑا کیا کرتی تھی، لیکن اس کا شوہر انتہائی نیک اور صبر کرنے والا شخص تھا۔ بیوی کی بدتمیزی پر وہ صرف اتنا کہتا کہ تجھ سے اللہ ہی پوچھے گا۔ کچھ وقت بعد ایک بیماری کے چلتے اس عورت کا انتقال ہو گیا تو گھر والوں نے اس کی قبر کھودنے کے لیے کہا۔ گورکن نے بتایا کہ پہلی بار قبر کھودنے کے دوران چٹان نکل آئی، دوسری جگہ قبر کھودنا شروع کی تو وہاں پر بھی ایک بڑا پتھر رکاوٹ بن گیا، تیسری جگہ قبر تیار تو ہو گئی لیکن اس میں سے انتہائی غلیظ اور بہت تیز بدبو آنے لگی۔ گورکن نے بتایا یہ دیکھ کر میرے ساتھی ڈرنے لگے اور انہوں نے قبر کھودنے سے انکار کر دیا، لیکن اس عورت کے گھر والوں نے مجھ سے خوشامد کی۔ اس کے بعد میں نے قبر کھودنا شروع کی تو اس میں بہت زیادہ بچھو نکلنے لگے جنہیں دیکھ کر میت کے ساتھ آنے والے لوگ بھی ڈرنے لگے۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا اس عورت کے شوہر سے کہو کہ وہ اپنی بیوی کو معاف کر دے اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ چنانچہ اس بد زبان عورت کے شوہر نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ شخص کافی دیر تک تلاوت کرتا رہا۔ اس دوران آہستہ آہستہ بچھو غائب ہونے لگے اور اس کے بعد میں نے بے خوف ہو کر قبر تیار کی۔ اس طرح موت کے تقریباً 13 گھنٹے کے بعد اس عورت کو دفنایا گیا۔ تو صاف طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ جن لوگوں نے یہ واقعات بیان کی ہیں ان کے واقعات میں مبالغہ کتنا تھا، صداقت کتنی تھی، لیکن ایک بات میں شک کی گنجائش نہیں کہ بعض مرتبہ اللہ پاک ان لوگوں کو دنیا کے سامنے عبرت کی مثال بنا دیتا ہے جو گناہوں کو اپنی عادت ہی بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔